جب جنگ صفین کے ممکنہ نتائج لشکر شام کی مخالفت میں ظاہر ہونے لگے اور لشکر معاویہ اور عمرو بن العاص کو شکست کے آثار نمایاں طور پر نظر آنے لگے تو لشکر شام نے عمرو بن العاص کے مشورے سے قرآن نیزوں پر اٹھا لیے اور کہا کہ ہمارے اور لشکر علی کے درمیان یہ قرآن فیصلہ کرے گا۔ اس پر حضرت علی کی مرضی کے برخلاف ان کی جماعت کے لوگوں نے صلح کر لی، حالانکہ ان کی فتح یقینی تھی۔ اس کے نتیجے میں ثالثی کا واقعہ پیش آیا، جس میں عمرو بن العاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کیے ہوئے وعدے کے برخلاف رویہ اختیار کر کے معاملات کو مزید بگاڑ دیا۔ اس طرح ملت اسلامیہ کے حالات بگڑتے چلے گئے۔ بعد میں یہی لوگ جو حضرت علی کی مخالفت اختیار کرتے ہوئے ثالثی پر راضی ہوئے تھے، دوبارہ اپنے اقدام سے پھر گئے اور حضرت علی سے علیحدہ ہو کر نہروان میں اجتماع کیا اور یوں خوارج کہلائے۔ حضرت علی نے ان سے جنگ کی اور ان کو قتل اور مغلوب کیا۔ موسیٰ ابن عبد الرحمن المسروقی نے عبد الرحمن الحرانی کے ذریعے اسماعیل بن راشد کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ابن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر التمیمی نے ایک جگہ جمع ہو کر معاملات پر غور کیا۔ ان تینوں نے حکام کے طرز عمل پر نکتہ چینی کی۔ اس کے بعد نہروان کے لوگوں یعنی خارجیوں کا ذکر کیا اور ان کے لیے انہوں نے دعائے مغفرت اور رحمت کی۔ بولے، ہم ان لوگوں کے بعد زندہ رہ کر بھلا کیا کریں گے؟ یہ لوگ ایسے بھائی تھے کہ جو لوگوں کو پروردگار کی جانب دعوت دیتے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہ ہم اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیں اور ان گمراہ اماموں کے پاس جائیں اور ان کو قتل کی کوشش کریں۔ ان گمراہ اماموں سے ان کی مراد حضرت علی، امیر معاویہ اور عمرو بن العاص تھے۔ اس طرح تمام علاقے کے لوگوں کو ان سے چھٹکارا مل جائے گا اور ہم اپنے بھائیوں کا انتقام بھی لے لیں گے۔ اس پر ابن ملجم نے کہا کہ علی بن ابی طالب سے تمہیں چھٹکارا میں دلاؤں گا۔ ابن ملجم مصر کا باشندہ تھا۔ برق بن عبداللہ نے معاویہ کے قتل کا ذمہ لیا اور عامر بن بکر نے عمرو بن العاص کے قتل کا۔ ان تینوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم میں سے ہر ایک جس شخص کے قتل کا جس نے ذمہ لیا ہے وہ اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے گا، یا تو اس شخص کو قتل کر دے گا یا خود قتل ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے اپنی تلواروں کو زہر میں بجھایا اور ان تینوں صحابہ کے قتل کے لیے 17 کی تاریخ متعین کی گئی۔ اس کے بعد یہ تینوں صحابہ کے قتل کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابن ملجم المرادی کا شمار بنو کندہ میں ہوتا تھا۔ یہ شخص کوفہ پہنچا اور وہاں اپنے ہم قوم اور دوست احباب سے ملا، لیکن اس راز کو اس نے سینے میں چھپائے رکھا اور اپنی قوم اور دوستوں سے بھی اس کا کہیں ذکر نہیں کیا تاکہ کہیں راز پہلے ہی سے فاش نہ ہو جائے۔ ایک روز اس نے بنو تیم الرباب کے کچھ آدمیوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے اپنے مقتولین کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت علی نے جنگ نہروان میں ان کے 10 افراد قتل کیے تھے۔ اسی روز تیم الرباب کی ایک عورت سے ملا جس کا نام کتام بن الشبنہ تھا۔ حضرت علی نے نہروان کی جنگ میں اس کے باپ اور بھائی کو قتل کیا تھا۔ یہ عورت حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ ابن ملجم نے جب اسے دیکھا تو اپنی عقل کھو بیٹھا اور جس کام کے لیے آیا تھا وہ بھی بھول گیا اور اسے نکاح کا پیغام دیا۔ کتامہ نے جواب دیا، میں اس وقت تک تجھ سے شادی نہیں کر سکتی کہ جب تک تو میرے کلیجے کی آگ کو ٹھنڈا نہ کر دے۔ ابن ملجم نے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ کتامہ نے جواب دیا کہ 3000 درہم، ایک غلام اور علی بن ابی طالب کا قتل۔ ابن ملجم، کیا یہ تیرا مہر ہوگا؟ کیونکہ تو نے علی کے قتل کا بلا وجہ ذکر نہیں کیا۔ کتامہ، ہاں یہ میرا مہر ہوگا، میں علی کا سر چاہتی ہوں۔ اگر تو نے ایسا کیا تو تو اپنا اور میرا دونوں کا دل ٹھنڈا کر دے گا اور عیش سے زندگی گزارے گا، اور اگر تو قتل ہو گیا تو اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ دنیا اور دنیا کی زینت سے بہت بہتر ہے۔ ابن ملجم، خدا کی قسم میں اس شہر میں علی کے قتل ہی کے لیے آیا ہوں، میں تیری ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ کتامہ، میں یہ چاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ کوئی ایسا شخص ہو جو تیری پشت پناہی اور مدد کر سکے۔ اس کے بعد کتامہ نے اپنی ہم قوم یعنی تیم الرباب کے ایک شخص کو جس کا نام دردان تھا طلب کیا، اس کے سامنے یہ منصوبہ رکھا اور اس نے بھی اس منصوبے کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد ابن ملجم بنو اشجع کے ایک شخص کے پاس گیا جس کا نام شبیب بن بحرہ تھا۔ اس سے کہا، کیا تو دنیا اور آخرت کی عزت اور شرافت کا طلبگار ہے؟ شبیب، وہ کس طرح؟ ابن ملجم، وہ عزت اور شرافت علی کو قتل کر کے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ شبیب، تیری ماں تجھے روئے، تو نے بہت بری بات زبان سے نکالی ہے، تو علی پر بلا کیسے قابو پا سکتا ہے؟ ابن ملجم، میں مسجد میں چھپ کر بیٹھ جاؤں گا اور جس وقت علی صبح کی نماز کے لیے نکلیں گے ہم ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم بچ گئے تو ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ہم اپنے مقتولوں کا بدلہ بھی لے لیں گے، اور اگر ہم قتل ہو جائیں گے تو اللہ کے پاس ہمارے لیے جو اجر ہے وہ دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے۔ شبیب، تجھ پر افسوس، اگر علی کے علاوہ کوئی شخص تیرے نشانے پر ہوتا تو مجھ کو اتنا ناگوار نہ گزرتا۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ علی نے اسلام کی خاطر کتنے مصائب برداشت کیے،
اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے میں انہوں نے سبقت کی، میرا دل ان کے قتل پر مطمئن نہیں ہے۔ ابن ملجم: تو یہ بات جانتا ہے کہ علی نے اہل نہروان کو قتل کیا، وہ سب کے سب نیک بندے تھے۔ شبیب: کیوں نہیں؟ ابن ملجم: تو ہم ان لوگوں کو ضرور قتل کریں گے جنہوں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے۔ اس پر شبیب نے بھی ابن ملجم کی حمایت کا وعدہ کیا اور یہ سب مل کر قطامہ کے پاس پہنچے۔ وہ جامع مسجد میں اعتکاف میں بیٹھی تھی۔ وہ سب نے اس سے جا کر کہا کہ ہم سب نے علی کے قتل پر اتفاق کر لیا ہے۔ قطامہ: جس روز تم قتل کرنا چاہو اس روز میرے پاس آنا۔ جب اس جمعہ کی شب آئی جس کی صبح کو حضرت علی کے قتل کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا، ابن ملجم قطامہ کے پاس پہنچا اور بولا کہ یہی وہ رات ہے جس کی صبح کو ہم لوگوں نے اپنے ساتھی کے قتل کا عہد کیا ہے۔ اس کے بعد قطامہ نے ریشم کی ایک پٹی منگوائی اور ان لوگوں کے سروں پر باندھ دی۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی تلواریں لی اور اس چوکھٹ کے قریب بیٹھ گئے جہاں سے حضرت علی نماز کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ جب حضرت علی صبح کے وقت نماز کے لیے نکلے تو شبیب نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا جو دروازے کی چوکھٹ یا طاق پر پڑا۔ ابن ملجم نے پیشانی پر وار کیا اور دردان بھاگ کر اپنے گھر میں گھس گیا۔ اس کے باپ کی اولاد میں سے ایک شخص اس کے گھر اچانک پہنچ گیا۔ وہ اپنے سینے سے ریشم کی پٹی اتار رہا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ یہ تلوار اور ریشم کی پٹی کیسی ہے؟ دردان نے اس سے تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ شخص اپنے گھر گیا اور تلوار لے کر آیا اور دردان کو قتل کر دیا۔ شبیب اندھیرے میں بنو کندہ کے گھروں کی طرف چلا گیا۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگے۔ راستے میں اسے حضر موت کا ایک شخص ملا جس کا نام ابو عمر تھا۔ جب اس نے شبیب کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو اسے پکڑ لیا۔ حضرمی نے اسے نیچے گرا دیا، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر اس شخص کی تلاش میں دوڑے ہوئے آ رہے ہیں تو حضرمی کو اپنی جان کا خوف پیدا ہوا۔ اس نے شبیب کو چھوڑ دیا اور شبیب لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس طرح اس کی جان بچ گئی۔ ابن ملجم کو لوگوں نے گھیر لیا اور ہمدان کے ایک شخص نے جس کی کنیت ابو داما تھی تلوار نکال کر ابن ملجم کے پاؤں پر ماری اور اس کا پاؤں کاٹ ڈالا۔ حضرت علی زخمی ہو کر پیچھے ہٹے اور اپنی جگہ جعدہ بن حبیرہ ابن وہب کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ انہوں نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ قاتل کو میرے پاس لاؤ۔ قاتل حاضر کیا گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، کیا میں نے تجھ پر احسانات نہ کیے تھے؟ ابن ملجم: کیوں نہیں؟ حضرت علی: پھر آخر وہ کیا چیز ہے جس نے تجھے میرے قتل پر ابھارا؟ ابن ملجم: میں 40 روز تک استخارہ کرتا رہا اور اللہ سے سوال کرتا رہا کہ اس کی مخلوق میں جو شخص بدترین ہو وہ قتل ہو جائے۔ حضرت علی: تو میرا خیال ہے کہ وہ مقتول بھی تو ہی ہے اور تو ہی وہ بدترین شخص ہے۔ محمد بن الحنفیہ کا بیان ہے کہ جس روز کو حضرت علی کو زخمی کیا گیا میں اس رات جامع مسجد میں تمام رات نماز میں مشغول رہا اور دوسرے لوگ بھی جو مصر کے باشندے تھے چوکھٹ کے قریب نمازوں میں مشغول رہے۔ ان لوگوں نے تمام رات قیام اور رکوع اور سجود میں گزاری اور شروع رات سے آخر رات تک وہ قطعاً نہیں سوئے۔ جب صبح کے وقت حضرت علی نماز کے لیے نکلے تو ان لوگوں کو آواز دی، نماز یعنی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مجھے معلوم نہیں کہ حضرت علی نے یہ کلمات چوکھٹ سے نکل کر کہے تھے یا چوکھٹ کے اندر کہے تھے۔ ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے ایک چمک دیکھی اور میں نے یہ الفاظ سنے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، اور حکم کا اے علی نہ تجھے اختیار ہے اور نہ تیرے ساتھیوں کو۔ میں نے تلوار دیکھی اور پھر میں نے دوسری تلوار دیکھی۔ پھر حضرت علی کو یہ کہتے سنا کہ تم سے یہ شخص بچ کر نہ نکل جائے، اور لوگ اس پر ہر جانب سے ٹوٹ پڑے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا اور حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حضرت علی فرما رہے تھے کہ جان کے بدلے جان، اگر میں مر جاؤں تو تم بھی اسے اسی طرح قتل کر دینا جیسے اس نے مجھے قتل کیا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو اس کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا۔ جندب بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ ہم سے دور ہو جائیں اور خدا نہ کرے کہ ایسا ہو تو کیا ہم حضرت حسن سے بیعت کر لیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ نہ تو میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں، تم لوگ زیادہ مناسب سمجھ سکتے ہو۔ جندب نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلوایا اور ان سے فرمایا، میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیحت کرتا ہوں۔ تم دونوں دنیا کی ہرگز تلاش نہ کرنا، خواہ دنیا تم سے بغاوت کیوں نہ کرے، اور جو چیز تم سے ہٹا دی جائے اس پر رونا نہیں۔ ہمیشہ حق بات کہنا اور یتیموں پر رحم کرنا، پریشان کی مدد کرنا اور آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا اور کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کے دین میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ گھبرانا۔ پھر محمد بن الحنفیہ کی جانب دیکھ کر فرمایا، میں نے تیرے بھائیوں کو جو نصیحت کی ہے تو نے اسے سن کر محفوظ کر لیا ہے۔ محمد نے عرض کی کہ جی ہاں۔ آپ نے محمد سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تجھے بھی وہی نصیحت کرتا ہوں جو تیرے بھائیوں کو کی ہے۔
اس کے علاوہ میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کی عزت اور توقیر کرنا، اور ان دونوں کے اس اہم حق کو ملحوظ رکھنا جو ان کا تیرے ذمہ ہے، اور ان دونوں کے حکم کی پیروی کرنا اور ان کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت حسین سے فرمایا، میں تم دونوں کو محمد کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارا بھائی اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارا باپ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر خاص طور پر حضرت حسن سے مخاطب ہو کر انہیں نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، تیرے لیے میری وصیت یہ ہے کہ تو اللہ سے ڈرنا، نماز وقت پر ادا کرنا، زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں خرچ کرنا، وضو اچھی طرح کرنا، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ روکنے والوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، ہر وقت گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، غصہ پینا، صلہ رحمی کرنا اور جاہلوں سے نرمی سے کام لینا، دین میں تفقہ حاصل کرنا، ہر کام میں ثابت قدمی دکھانا اور قرآن کو لازم پکڑے رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اور برائیوں سے بچے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی نے عوام الناس کے لیے وصیت فرمائی۔ اس کے بعد آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں مشغول رہے، حتیٰ کہ طائر روح عالم بالا کو پرواز کر گیا۔ آپ کی شہادت رمضان 40 ہجری میں ہوئی۔ آپ کو آپ کے بیٹوں حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا۔ 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا جس میں قمیض نہ تھی۔ حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنازہ میں 9 تکبیرات کہیں۔ پھر 6 ماہ تک حضرت حسن خلیفہ رہے۔ حضرت علی نے حضرت حسن کو قاتل کا مسئلہ سے منع فرمایا اور پھر فرمایا، اے بنی عبد المطلب، کہیں تم میری وجہ سے مسلمانوں کے خون نہ بہا دینا اور پھر یہ کہتے پھرو کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے ہیں، سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ اے حسن، اگر میں اس کے وار سے مر جاؤں تو بھی قاتل کو ایک ہی وار سے ختم کر دینا، کیونکہ ایک وار کے بدلے میں ایک ہی وار ہونا چاہیے، اور اس شخص کا مسئلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ تم لوگ مسئلہ سے احتراز کرو، خواہ وہ باول کتے ہی کا کیوں نہ ہو۔ جب حضرت علی وفات پا گئے تو حضرت حسن نے ابن ملجم کو طلب کیا۔ ابن ملجم نے حضرت حسن سے کہا کہ کیا تم ایک اچھا کام کرنے پر راضی ہو، اور وہ یہ کہ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ وہ عہد میں نے حتیم کے قریب کیا تھا کہ میں علی اور معاویہ دونوں کو ضرور قتل کروں گا یا خود اس سے کوشش میں مارا جاؤں گا۔ اگر تم یہ پسند کرو تو مجھے معاویہ کو ختم کرنے کے لیے چھوڑ دو، اور میں تجھ سے اللہ کے نام پر عہد کرتا ہوں کہ اگر میں اسے قتل نہ کروں یا اسے قتل کر کے زندہ بچ جاؤں تو تیرے پاس آ کر تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا۔ حضرت حسن نے کہا کہ میں اس کام کے لیے تجھے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا کہ تو آگ کو بھڑکا دے۔ اس کے بعد حضرت حسن نے اسے آگے بڑھ کر قتل کر دیا۔ پھر لوگ اس کی لاش سے چمٹ گئے اور اس کی بوٹیاں کر کے آگ میں ڈال دیں۔